مائک سیٹ کرنے والا کوئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقيما.
وزد وبارك على رسول الله وآله والضحى على رسول الله وآله والضحى. ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات. بہترین آواز میں اور بہترین لہجے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب حسنین رضوی صاحب. کیوں نہ ہو، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. انہی اشعار کے ذریعے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. سید رضوان صاحب کو وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، وہ لیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، وہ لیل سجا
گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل مدثر ہے وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی الکبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اس پروگرام میں صرف بچوں کو مطلوب کیا گیا ہے، بزرگوں کی اجازت نہیں اندر بیٹھنے کی۔ سارے بزرگ جوان باہر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، اور سامنے کو بچوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بچوں کا پروگرام ہے تاکہ بزرگ دیکھیں۔ جو حضرات ہو سکتا ہے سامنے آگے بیٹھے ہیں، اسٹیج پہ نہیں، یہاں سامنے آگے بیٹھے۔ رضوان صاحب، علی محمد و آل محمد صلوات۔ باقاعدہ طور پر کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام کے بعد نعت رسول مقبول جناب رضوان صاحب نے پیش کیا، بہترین آواز میں انہوں نے نعت شریف پیش کیا۔ جو آپ اپنے سامنے زعمائے تنظیم المکاتب اور ہمارے گرامی قدر مہمانان، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ علماء بزرگان جو یہاں تشریف فرما ہے اس کانفرنس کے اندر، ان کا تعارف کراتے ہوئے میں نثار حسین دینی تعلیمی مظاہروں، تقریروں اور شعراء کراموں پر مشتمل
इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आप तमाम हजरात, उलमाए किराम, मुकर्ररीन, शुअरा, वालिदैन, फज़ला, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमात, कारकुनान, रज़ाकारान वगैरह का समीम कल्ब से इस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमान आए गिरामी कद्र, जिनमें सबसे पहले शमीमुल मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला, जो सदर है इदारा तंज़ीमुल मकातिब के, और आपके सामने सेक्रेटरी इदारा तंज़ीमुल मकातिब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद सफी हैदर साहब क़िबला और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन साहब क़िबला। इसके साथ साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद नकी अस्करी साहब क़िबला, और उनके साथ साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद हुसैन जाफर वहब साहब क़िबला। और इसके साथ साथ हमारे जो कुरान के मुरब्बी और मुअल्लिम है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना बिलाल साहब क़िबला, और उनके साथ साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब क़िबला, और जो दीगर इंस्पेक्टर हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है या बुजुर्गान है, आप तमाम हज़रात का समीम कल्ब से इस कॉन्फ्रेंस में आपका समीम कल्ब से इस्तकबाल करता हूँ। इनकी सेहत सलामती के लिए, अपनी सेहत सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावा। बिना किसी तमहीद के मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप अपने सामने देख रहे होंगे कि हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस है इदारे तंज़ीमुल मकातिब की तरफ से जम्मू कश्मीर में हर जगह हो रही है और हर साल होती भी है, और इंशाअल्लाह आइंदा सालों में भी होगी। ये तालीम एक ऐसी चीज है जो इंसान को वाकई इंसान बनाती है। लिहाजा इसी तालीम के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, सुए हक काफिले फिक्र को मोड़ा जाए, संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, सुए हक काफिले फिक्र को मोड़ा जाए, तो इल्म का चश्मे शीरीन बहेगा जब तक, इल्म का चश्मे शीरीन बहेगा जब तक, जहल की सख्त चट्टानों को न तोड़ा जाए, जहल की सख्त चट्टानों को न तोड़ा जाए। तो बिला तमहीद के मैं जो बारिश का पहला कतरा होता है, अगर आप मुताला करेंगे उसकी बहुत अहमियत होती है कि बारिश का कतरा जब गिरता है फिर क्या बनता है, समंदर में जाता है, उसके बाद क्या बनता है उसमें। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस का जो बारिश का यानी पहला कतरा, इसकी भी बहुत अहमियत है। लिहाजा मेरी मुराद है तकरीर पेश करने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे इरफान अली डार मोहल्ला गामदू। इनके तकरीर का उन्वान रहेगा फज़ाइल ज़माना और हमारी जिम्मेदारी। इरफान अली डार, फज़ाइल ज़माना और हमारी जिम्मेदारी। इनके इस्तकबाल के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावत।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 والصلاۃ علی اہلھا. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. یعنی میری امت کے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل میرے 12ویں خلیفہ کے ظہور کا انتظار ہے. معصومین علیہ السلام نے انتظار کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں. عظمت مقام امام حسین علیہ السلام کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے. آپ علیہ السلام کے فضائل اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام عالی ہے. یہ بعضمت امام علیہ السلام عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش میں امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا. جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے. ہمارے بچے جوان اور بوڑھے سب اس الہی یعنی زمانہ انتظار کو ضائع کر رہے ہیں. ہمیں اپنے زمانے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے. کیونکہ ہم اس وقت حالت انتظار میں ہیں. انتظار کا مطلب ہے تیاری اور آمادگی. انتظار کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک آبائی انتظار اور ایک الہی انتظار. آبائی انتظار افضل الاعمال میں سے نہیں بلکہ یہ انتظار سب سے بہترین انتظار ہے. یہ آبائی انتظار جو ہمیں سکھایا دیا گیا کہ اس طرح انتظار کرو. ہم کہتے ہیں کہ بجلی, ٹرین, بس اور فلاں چیز آنے کا صبر کریں گے اور ہماری صبر سے مراد چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. یہ آبائی انتظار جو ہمیں سکھایا دیا گیا ہے کہ اس طرح انتظار کرو. ہم کہتے ہیں کہ بجلی, ٹرین, بس اور فلاں چیز آنے تک صبر کریں گے اور ہماری صبر سے مراد چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. یہ الہی انتظار انبیاء کا بتایا ہوا انتظار نہیں ہے جس کی آرزو امام صادق علیہ السلام کرتے تھے کہ کاش میں زمانہ انتظار میں ہوتا. یعنی امام حاضر امام غائب کے زمانے کی آرزو کر رہا ہے. الہی انتظار یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہے, خاموش بیٹھ کر انتظار کرنا ہے. آبائی انتظار ہے. الہی انتظار یعنی امامت کے غلبے کا انتظار, غلبے دین, غلبے عدالت اور غلبے حاج اسلام کا انتظار ہے. الہی انتظار میں امت چل کر اپنے رہبر امام علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. امام علیہ السلام اور ظہور امام علیہ السلام کے بارے میں ہماری تقریریں, ترانے, باتیں, قصے, شاعری سب آبائی انتظار کی عکاسی کرتے ہیں. مثلا ہمیں ترانا پڑتے ہیں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. یہ زبان تھکے ہوئے خستہ ہوتا ہے منتظر کی زبان ہے. ہم بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بس امام آ جائے, جیسے کوئی نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے کہ ہم آپ علیہ السلام کے منتظر ہیں, لہذا آپ علیہ السلام جلدی آئے. جب آپ علیہ السلام کربلا پوچھے تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا, کیونکہ کوئی نے الہی انتظار نہیں بلکہ آبائی انتظار کیا تھا. الہی انتظار میں امت کو امام کی طرف جانا ہے, امت کو نظام امامت کی طرف جانا ہے. امام زمانہ علیہ السلام سے آج کیا چاہتے ہیں اور غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے. دوسرا تقوی اختیار کرنا. امام زمانہ علیہ السلام کے لیکچر میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہو, اور وہ لوگ جو خدا کے واجب اور حرام کا خیال رکھتے ہیں وہی لوگ امام علیہ السلام کے ناصر اور مددگار بن سکتے ہیں. تیسرا بصیرت حاصل کرے. بصیرت یعنی یہ کہ انسان اپنے معاشرے میں اور دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی جانکاری رکھے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہر مومن مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے بارے میں خبر رکھے, ان کے مشکلات کو سمجھے, ان کے لیے دعا کرے. خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمین کو انتظار امام کے لیے بیداری و شعور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہترین انداز میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے عرفان علی ڈار. انہوں نے اپنے تقریر میں
امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بھی ذکر کیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب تاکہ دیکھے جمال رخ زیبا کیسا. آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب تاکہ دیکھے جمال رخ زیبا کیسا. اب تو للہ ہٹا دیجئے چہرے سے یہ نقاب, اب تو للہ ہٹا دیجئے چہرے سے نقاب. ہم تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا, ہم تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا. یہ انہی اشعار کے ذریعے میں گزارش گزار ہوں تقریر کے لیے احمد عباس امام بارگاہ گامدوں سے جو تقریر پیش کریں گے, اور ان کی تقریر کا عنوان ہے آخری امام اور عصر حاضر. آخری امام اور عصر حاضر کے عنوان سے یہ تقریر پیش کریں گے. ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند سراوار. موضوع سامعین السلام علیکم. میون موضوع چھُ سون آخری امام تہٕ عصر حاضر. عزیزانی گرامی, سون بہم حجت حضرت امام زمان علیہ السلام زائے 15 شعبان 255 ہجریس مز جمعہ دۄہ صبح یعنی شب برات گزرے. تُہۍ چھِو سٲری زانان امامت ورٲے ہیٚکہِ نہٕ کائناتُک نظام ہرگز تہِ زندٕ روٗزِتھ. عزیزو, یہِ چھِ امامے زمانہ یُس اتھ کائناتس خدا سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ چلاوان چھُ. اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ فرض آمُت کرنہٕ زِ پنُن وقتُک پنُن آسہِ پرٛزناوُن. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ من ماتا ولم یعرف امامت زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ, یعنی یُس شخص پنُن وقتُک کِس امامت پرٛزناونہٕ ورٲے مرِ سُہ موٗد زن تہٕ گمراہ تہٕ کٲفِر. تاکہ عزیزو, سون آخری امام حضرت امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کر جمعہ دۄہ روزہ عاشورہ خدا سٕنٛدِس گرس خانہ کعبس نِش ظہور. اَسہِ سارنٕے چھِ تِہنٛدِس انتظارس کیُتھ زمین سٲزی کٔرِتھ صحیح نظام تیار کٔرِتھ تھاوٕنۍ. تِہُنٛد رٲے انور آسہِ سٲنِس ٹٲٹھِس نبیَس رسول اکرمس سۭتۍ مشابہت تھاوان تہٕ ٲسۍ مبارک تِم چھِ تِہنٛدی پٲٹھۍ محمد. تِہُنٛد رنگ آسہِ دۄنٕے تتھ درمیانی ڈیکہٕ گۄڈ تہٕ کُشاد بۄن رٔلِتھ مِلِتھ تہٕ گنہِ نفس زٲویج تہٕ زیٖٹھ أچھ بجہِ بجہِ تہٕ حسنہِ مبارک نوٗرٲنی. دِسمِس رخسارس پٮ۪ٹھ آسٮ۪س اکھ لۄکٕٹ لۄکچن ہنا زن تہٕ کانہو کوکر دٔری, یعنی سُہ لۄکچن آسہِ تارکٕکۍ پٲٹھۍ پرٛو تراوان. تِہُنٛد دندانہِ مبارک آسن زن تہٕ مۄختار تہٕ ظُلم آسنکھ شانہِ مبارکن دۄن سجٲوِتھ. دوستو, یاد تھٲیِو سٲنِس ٲخری امامس آسہِ پُشتہِ مبارکس پٮ۪ٹھ مورِ امامت یِتھ پٲٹھۍ سٲنِس ٹٲٹھِس نبیَس مورِ نبوت پُشتہِ مبارکس پٮ۪ٹھ روشن ٲس. عزیزانی گرامی, اللہ تعالیٰ چھُ 5 چیٖزن اِمام پانس نِش تھوٚومُت یِمن منٛز قیامت تہٕ ظہور امام علیہ السلام چھُ. یہِ چھُ پروردگار عالمیٖنہ زانان زِ سُہ دۄہ کُس آسہِ ییٚمہِ دۄہ امامس ظہور چھُ کرُن. خداوندِ عالم چھُ فرماوان یومَ ندعو کُلَّ اُناسٍ بِإِمامِہِم, سورہ اسراء آیت نمبر 68. یعنی روزِ قیامت یی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پنٕنِس امام سۭتۍ بُلاونہٕ. دوستو, اَسہِ پزِ وقتہٕ کِس امام زمان علیہ السلام تہٕ رہبر معظم انقلابِ اسلامی ولی الامر مسلمین آیت اللہ خامنائی دۄنوٕنی ہٕنٛدِس دامنس محکم تہٕ چیٖر تھپھ تھاوٕنۍ. چیف امامن امام ناطقن حضرت صادقن علیہ السلام چھُ فرمومُت زِ امام زان سُہ دۄہ تہِ ظہور آسہِ تاک ادمُت تہِ گوٚو یہِ 1 3 5 7 9 یا 1300 1500 1700 1900 یا 1000 3000 5000 7000 تہٕ 9000. امام سٕنٛدۍ دعوت تہٕ مددگار آسن أکِس ہتس تہٕ أکِس شہرن منٛز موٗجوٗد. ظہور مہدی کِتابہِ منٛز چھُ لیٖکھِتھ زِ تاریخس منٛز 2, قومس منٛز 18, مورسس منٛز 12, ملتانس منٛز 1, رومس منٛز 9, اسارکا 7, نیشاپورس منٛز 8, مدائنس منٛز 8, ہراتس منٛز 2, کوفس منٛز 14, مدینس منٛز 10, کاشانس منٛز 8, ایدامس منٛز 9, قزوینس منٛز 10. یہ چھُ یاد تھاوُن لایق کتھ زِ امامس آسن گۄڈٕنیتھ صرف 303 دوستو, حضرت جعفر صادق علیہ السلام پرٛٮ۪تھ کُنہِ شخصس سۭتۍ چھِ اکھ حکوٗمت آسان تہٕ سٲنۍ حکوٗمت آسہِ ٲخری زمانس منٛز حضرت امام مہدی علیہ السلام سٕنٛدِس روٗپس منٛز. یہِ حکوٗمت پٮ۪ٹھ 7 ؤرین برپا تہٕ ٲخری نِم شہید کرنہٕ. حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چھُ زِ ہر کانٛہہ قیامتس صرف اکھ دۄہ باقی آسہِ توپتس چھُ خداوندِ عالم میانہِ اہلِ بیتو منٛز أکِس امامس یُس دُنیاہس عدلہٕ تہٕ انصاف سۭتۍ گاشرایہِ. یعنی یہِ دۄہ کرِ اللہ تعالیٰ پننہِ قۄدرت سۭتۍ تیوٗت کٔشیٖرِ کُشاد یُتھ امام زمان علیہ السلام پنٕنۍ حکوٗمت قٲیِم تہٕ دٲیِم ہیٚکہِ کٔرِتھ. عزیزانی گرامی, امام
ذریعہ رابطہ آسان دوستو اس بعد پنن نماز پڑھنا تو بہت بڑا انتظار حاصل کرن پنن وقت نماز پڑھنا کوتا ضروری چھ یہ چھ کوئی رسول لازم ہے ذکر کران اس میں بڑے طیب کو ذکر کو ہم ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتا جاہلیہ یعنی یہ شخص پنن وقت کی امامت کرنا والے ہے سمو جلد گمراہ نہ کرے پھر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے احمد عباس اس کے بعد بلا کسی تمہید کے میں نظم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سیدہ صدف وصافی وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور نظم پیش کریں سیدہ صدف وصافی ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند سلوات دب سادات ان کے نظم کا عنوان ہے گھڑی آخری حج کر کے جب مکہ سے پیغمبر چلے لے کے جبریل امین پروانہ داور چلے آخری حج کر کے جب
سبحان اللہ. بہترین انداز میں نظم پیش کر رہے تھے سیدہ صدف وساطی سادات سے. شاعر نے بڑھ کر آواز دی کہ مسجد میں علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. آئے اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں جنید احمد ڈار محلہ گاؤں سے، جو آپ کے سامنے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ پیش کریں گے. ان کے استقبال کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات. آپ اپنی بیداری کا ثبوت نہیں دے رہے، ابھی 4 پروگرام ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہیں سب. آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے بابا سے بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة الصلاة الصلاة. نماز جنازہ کریں سمجھتے واجب قربتاً اے اللہ. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل لما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على آله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
یہ تھے جنید احمد ڈار محلہ گامدو سے جو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے جن طالبات نے نظم پیش کی تھی سیدہ صدف وساطی، ان کے جو مدرسین ہیں ان کا اگر کوئی مدرس ہے وہ سامنے آئے، اور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب کی بلا ادارے کی طرف سے ان کو کچھ انعام دیا جائے گا، وہ اسٹیج پہ آئے. اگر معلمہ ہے تو معلمہ اپنے بدلے جو ہے کسی منتظم کو بھیج سکتی ہے. سیدہ صدف بلا کسی تعمیر کے میں دعوت دینا چاہتا ہوں سورہ ماہ ترجمہ کے لیے سید علی رضا وساطی شالہار سے جو ہے مکتب شالہار سے یہ سورہ اعلیٰ پیش کریں. سید علی رضا وساطی سورہ اعلیٰ شالہار سے. ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات. اس کے بعد مکالمے کے لیے تیار رہے گی سیرت زہرا وساطی. سیرت زہرا وساطی چھان والا حقوق والدین، یہ تیار رہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. I seek refuge with Allah from shaitan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. سبح اسم ربک الاعلی. اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو. Exalt the name of your Lord, the Most High. الذی خلق فسوى. جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے. Who created and proportionate. والذی قدر فہدى. جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے. And who destined and then guided. والذی اخرج المرعى. جس نے چارہ بنایا ہے. And who brings out the pasture. فجعله غثاء أحوى. پھر اسے خشک کر کے سیال کا کوڑا بنا دیا ہے. And then makes it black stubble. سنقرئك فلا تنسى. ہم قریب تمہیں اس طرح بنائیں گے کہ بھول نہ سکو گے. We will make you recite, O Muhammad, you will not forget. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. مگر خدا ہی چاہے کہ وہ ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے. Except what Allah should will indeed, He knows what is declared and what is hidden. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. ہم تمہیں آسان راستہ کی توفیق دیں گے. We will ease you towards ease. وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو. So remind if reminder should benefit. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. عنقریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا. He who fears Allah will be reminded. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات. اسی
चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो इल्म आज हमारे पास है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शायर ने क्या खूब कहा है कि इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा, इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा, जहल इंसान को सद्दाम बना देता है। इन अशार के साथ मैं गुजार हूँ सीरत ज़हरा व साथी जो मुकालमा पेश करेगी, जो शान महला मकतब से है, और इनके मुकालमे का जो उन्वान है वो हुकूक वालिदैन, हुकूक वालिदैन। इसके बाद तैयार रहेगी दुआ ना तर्जुमा के लिए आयमन ज़हरा व साथी, गॉड खुद दुआ जोशन कबीर ये पेश करेगी, आयमन ज़हरा व साथी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपके सामने एक मुकालमा पेश करना चाहते हैं जिसका उन्वान है हुकूकी वालिदैन। सलामुन अलैकुम सादिया बहन। अलैकुम अस्सलाम सीरत बहन। सादिया बहन सब खैरियत है? आप 3 दिन से खेलने के लिए नहीं आए, क्या बात है, आप कहाँ थे? सीरत बहन क्या बताऊं, जिंदगी अज़ाब बन गई है। असल में 3 दिन से वालिदैन की सेहत बहुत खराब है। घर के सभी काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, उनको खाना खिलाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। सादिया बहन माशाल्लाह, फिर तो आप बहुत खुशनसीब हो। सीरत बहन खुशनसीब और मैं, वो कैसे? सादिया बहन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। शाबाश शाबाश, बहुत सीरत बहन अच्छा, मुझे सब मशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी। सादिया बहन जी जरूर इंशाल्लाह। क्या आपने हजरत उवैस करनी का वाक़या सुना है? सीरत बहन नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, क्या आप मुझे सुना सकती हो? सादिया बहन जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी बहन, मेरी जान आप पे कुर्बान, जरा सुनाइए। सादिया बहन हजरत उवैस करनी अपने वालिदैन की खिदमत में मसरूफ रहते थे और इस वजह से आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ नहीं ला सके। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई और लोगों से कहा अगर किसी की इनसे मुलाकात हुई तो वो अपने लिए उनसे मग़फ़िरत की दुआ करवाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की खिदमत का ये अश्कीन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकती है। सादिया बहन इतना ही नहीं बल्कि खुदा ने भी अपनी इबादत और वालिदैन से नेक सलूक का हुक्म दिया है। सीरत बहन क्या वालिदैन से हुस्न सलूक जरूरी है? सादिया बहन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि माँ बाप के साथ अच्छे अंदाजे में जिंदगी बसर करे और उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उनके मांगने से पहले उनकी खिदमत में हाजिर करे, चाहे वो नेमतों से माला माल ही क्यों ना हो। सीरत बहन माँ बाप के साथ बदसलूकी और बदइखलाकी के बारे में खुदा का क्या हुक्म है? सादिया बहन खुदा का हुक्म है कि माँ बाप के साथ न झड़के बल्कि इनकी किसी बात पर अक्सर न करे। इसका मतलब ये है कि उनकी छोटी से छोटी बल्कि हल्की बदतमीजी और बदसलूकी नहीं करना है। सीरत बहन माँ बाप को तेज निगाहों से देखने वाला
یا گھور کر دیکھنے والے اولاد آنکھ ہو جاتے ہیں، اور جو آنکھ ہو جاتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں ہمیں اپنے ماں باپ سے کس قسم کا سعدیہ بہن امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب بھی ان کی طرف دیکھو تو تمہاری آنکھوں میں نرمی اور شفقت بھری ہو. آیا ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اونچا نہ کرے اور ان کے آگے نہ چلے. سیرت بہن ماں باپ کا درجہ اس دنیا میں کس قدر ضروری ہے. سعدیہ بہن اللہ کا حکم ہے کہ معصومین علیہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے. سیرت میں بھی تو آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہوں، مگر یہ سب میں نے اس اسکول میں نہیں سیکھا. امام تنظیم المکاتب ماشاءاللہ پیاری بہنا، آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے مجھے جنت کی طرف. ارے میری بہنا شکریہ کس بات کا، کسی کو اچھے راستے پر لانا امر بالمعروف ہے اور امر بالمعروف ہر مسلمان پر واجب ہے. بچوں آپ بھی اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری کریں تاکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ سے راضی رہے اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر مل سکے. باقی وسلم. دونوں اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کرتی ہو بیٹیوں؟ تم کیا خدمت کرتی ہو اپنی اماں کی؟ مدد کرتی ہو کیا کام میں؟ کون سے کام میں؟ گھر کے کون سے کام میں؟ برتن دھونا، صفائی کرنا. شاباش. ہو تم؟ اور میری گزارش ہے دعا میں ترجمہ کے لیے ایمن زہرا. برتن دھونے میں، گھر کی صفائی کرنے میں، یا جو کام ماں باپ کہیں ان کو کرنا، اسی میں ثواب ہے، اسی میں فائدہ. بہت اچھا مظاہرہ تھا. ان کے معلم یا معلمہ کو بلائیے. جاؤ ادھر سے نام لو. مکتب چھان محلہ سے جو بھی مدرس یا معلمہ ہے وہ سامنے آئے اور ادارے کی طرف سے انعام حاصل کریں گے. جی 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 جی. ایمن زہرا و ساتھی گڑھ کوٹ سے دعا جوشن کبیر یعنی دعا و ترجمہ یہاں پیش کریں گے. یہ جو مکالمہ یہاں پیش کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ جب دو اٹھے مخالفین عمل راہ میں گل مچا کے بیٹھ گئے، شمع تنظیم بجھا نہ سکے اپنا دامن جلا کے بیٹھ گئے. آپ کے سامنے ایمن زہرا وساطی گاڑپور سے دعا میں ترجمہ پیش کرے گی. دعائے جوشن کبیر فصل 2. جو ایک منٹ، جو یہ پورا مکالمہ تھا اس میں جو جناب اویس قرنی کا واقعہ اس کا ذکر آیا تھا. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو کیا کہوں کشمیری میں؟ دے آؤ. اچھا، اس میں روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے تھے، مدینے نہیں آ پاتے تھے. ماں سے خاص مہلت ملی کچھ کہ اس وقت تک واپس آ جانا، اور وہ مدینے آئے. حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، حضور نہیں تھے، واپس چلے گئے، ماں کے پاس پہنچ گئے. حضور جب آئے تو فرمایا کہ ماں ایک خاص خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر جناب ویسے کرنی کی عظمت سامنے آئی. اور شاید مجھے یاد آتا علماء کرام تشریف فرمائے کہ صفین میں مولا علی کے ساتھ جنگ میں بھی شامل تھے، شہید ہوئے وہاں. صلوات پڑھو بیٹے. میں نے ایک میں ایک بڑا ہے فاول ہے بڑی فوٹو فاول
एक मिनट से पढ़ूंगा चल लाइव मजे लाइव करने की औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपके सामने दुआ का तर्जुमा पेश करना चाहते हैं जिसका हमारी दुआए जोशन कभी पसंद दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत रहम करने वाला है। शुरू चेस करम खुदा से नाम तो क्यों सटा मेहरबान के रहमत रहम करम हुआ छ। या सैयद सादात ए आकाओं के आका ए सरदारन हिंद सरदार या मुजीब दावा ए दुआओं के कबूल करने वाले ए दावत हिंद कबूल करने वाले या राफिअ दरजात ए दर्जात को बुलंद करने वाले ए दर्जात के मुकामत हिंद बुलंद करने वाले या वली अल हसनात ए नेकियों में मदद देने वाले ए नेकियों में मदद देने वाले या गाफिर अल खतीआत ए खताओं के बख्शने वाले ए खताओं के बख्शने वाले या मुअती अल मसअला ए मकबूल के अता करने वाले ए मंगन वाले को अता करने वाले या काबिल तौबा ए तौबा के कबूल करने वाले एक कबूल करने वाले या सामिअ अल अस्वात ए आवाज के सुनने वाले ए सनहन में दोस्त वाले या आलिम अल खफियात ए पोशीदा अमूर के जाने वाले ए पोशीदा में इंसान वाले या दाफिअ अल बलियात ए बलाए के दफा करने वाले ए बलाए की दूर करने वाले सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंत अलगाउस खलिसना मिनन नार या रब। तू पाक है और कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें जहन्नम के आग से नजात दे परवरदिगार। तुझे पाक ऐसो ये बिस्मिल्लाह का इबादत लायक छ। फरियाद बोल ऐसे जहां बिगला निश नजात ए परवरदिगार। वसल्लम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। ये थी ऐमन ज़हरा वसाती जो गौड़पुर से थी, जो दुआए जोशन कबीर पेश कर रही थी। अब आपके जहनों को तरोताजा करने के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ बेहतरीन आवाज के मालिक, बेहतरीन फिक्र के मालिक, बेहतरीन लबो लहजे के मालिक। मेरी मुराद है जनाब ज़मीर अल-अहबादी की खिदमत में कि वो आए और अपने फिक्र मग़ज़ बयान के जरिए से मोमिनीन के दिलों को मनव्वर करें। उनके इस्तकबाल के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावत। मेरी एक और गुजारिश है मुदर्रिसीन और मुअल्लिमात के लिए कि वो डिसिप्लिन बनाए रखें। हज़रत मोमिन सलाम अलैकुम। नज़्म क्या कुछ अशार है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मगर डब वालों की तरफ से। अब जब वालों में जरूरी है वो तारीफ करें, हाँ बोले। हमने आदत मेहनत की है तो आपको बोलना भी होगा। समाप्त करना है तो सलवात तो भेजिए। मोहम्मद
کیوں نہ خوشبو سے معطر ہو جوار دانیال، کیوں نہ خوشبو سے معطر ہو جوار دانیال، کیوں نہ خوشبو سے معطر ہو جوار دانیال، جلسہ تنظیم ہے پیش مزار دانیال، جلسہ تنظیم ہے پیش مزار، کیوں نہ خوشبو سے معطر ہو جوار دانیال، جلسہ تنظیم ہے پیش مزار دانیال۔ ایک صدا پڑھیں، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بطور خاص بات فرمائیں گے، یہ جب تنظیم کی طرف سے آئے ہیں، تنظیم کے ہیں، اور یہاں آئے ہیں تو تنظیم بھی شامل ہے ہمارے شاعر میں، اور اس کے حوالے پر فرمائیں، جلسہ تنظیم المکاتب کا بتاتا ہے یہی، فرمائیں گے، جلسہ تنظیم المکاتب کا بتاتا ہے یہی، گلشن دبو میں حیات آئی بہار دانیال، گلشن دبو میں حیات آئی بہار دانیال، آج تک بھر بھر پیالے، آج تک بھر بھر عقیدت کے پیالے پیتے ہیں، آج تک بھر بھر عقیدت کے پیالے پیتے ہیں، جب کے لوگوں نے ہے دیکھا آبشار دانیال، لوگوں نے ہے دیکھا آبشار دانیال، جب کے لوگوں نے ہے دیکھا آبشار دانیال، منحصر ہے بس خلوص قلب اہل جب یہ، منحصر ہے بس خلوص قلب اہل جب یہ، کتنا کس کو دیں گے یہ ہے اختیار دانیال، کتنا کس کو دیں گے یہ ہے اختیار دانیال۔ اس صدا پڑھنے والا ہم تو شاعر ہیں، اور جب سے بیٹھے ہیں اپنے تصورات کے چشمے سے ان کے جہاد کو، ان کو دیکھ رہا ہوں، سب فرمائیں، ان کو بھی شوق ہوگا سننے کا، فرمائیں، منتظر برسوں تھے ہم، منتظر برسوں تھے وہ اسلام کی باتیں سنے، فرمائیں، منتظر برسوں تھے وہ اسلام کی باتیں سنے، ختم ہوگا آج کے دن
इंतजार दानियाल آج کے دن انتظار دانیال ان کی مرقد دیکھتا ہے جب گبائی آنکھ سے جب سنیں یہ ہم کو یہ توقیر سامنے دیا جب گواہی بولے ہم نے اس کو نظم کر دیا سمجھ ان کی مرقد دیکھتا ہے جب جبائی آنکھ سے ان کو کتنا چاہتا ہے جانثار دانیال ان کو کتنا ان کی مرقد دیکھتا ہے جب جبائی آنکھ سے ان کو کتنا چاہتا ہے جانثار دانیال ذکر معصومین و اللہ و نبی کا ہے یہاں ذکر معصومین و اللہ و نبی کا ہے یہاں ہے یہی کافی برائے دانیال تو آخری یہ پیش پیش کر رہا ہوں تو سنائیں اگر شروعات کر دیں سمجھ سنیں بہت بہت خاص سمجھ گے یہ تصورہ آپ ایسا کرتے ہوئے نہ کرتے جا کے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں جیسا ہم پہلے آ رہے ہیں اہل جب چہرے کو نورانی بنانے کے لیے بنانے کے لیے ملتے ہیں چہرے پہ وہ گرد مزار دانیال ملتے ہیں چہرے پہ وہ گرد مزار دانیال ہم زیادہ دیر پڑھتے نہیں یہ بھی صحیح ہے 7-8 سے ہوا میں پڑھتے ہیں کہیں جاتے ہیں کہیں اتنے پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے پر تقریباً واجب نہیں ہے تقریباً ضروری ہو گیا ہے کہ 4-5 سے سلوات پڑھنے والا دور ظلم آپس میں نہ ٹکراؤ مسلمانوں دور ظلم نہ ٹکراؤ مسلمانوں ہے دور ظلم آپس میں نہ ٹکراؤ مسلمانوں خدا کے واسطے اب ایک ہو جاؤ مسلمان خدا کے واسطے اب میں تنظیم کا ہی پڑھ رہا ہوں یہ موضوعی کلام تھا جو ہوا تھا اس میں سے کرا تھا بہت پہلے خدا صاحب نے سنائیں خدا کے واسطے اب ایک ہو جا وہ مسلمانوں نبی آئے نبی کے صدقے میں اللہ سے مانگو کسی کے سامنے مت ہاتھ
پھیلاؤ مسلمانوں، کے سامنے مت ہاتھ پھیلاؤ مسلمانوں، چھنا بیت المقدس اقصی اب کعبے کی باری ہے، چھنا بیت المقدس اقصی اب کعبے کی باری ہے، نہ ابو تھے تو بہتر یہ مر جاؤ مسلمانوں، نہ ابو تھے مر جاؤ مسلمانوں۔ چھنا بیت المقدس اقصی اب کعبے کی باری ہے، نہ اب اٹھے تو بہتر یہ ہے مر جاؤ مسلمانوں۔ مسلمان شاید قابل ہو ایک صلاة پڑھ دیا بغیر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سپر پاور کیا ہے ساتھ جب سپریم پاور ہے، سپر پاور ہے کیا جب ساتھ میں سپریم پاور ہے، یہ ایران نے بتایا ہے نہ گھبراؤ مسلمان، بتایا ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں، ایران نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آنے سے پہلے وہاں قیام گاہ پہ ہمارے مولانا سمیع الحسن صاحب پڑھ رہے تھے میاں خیراب علی کا شعر، اب آبا بیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، ہم منگوا رہے ہیں لیکن شک ہے، بغیر شک نہیں لشکر آ سکتا ہے لیکن شک ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ ایران نے بتایا ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں، بھروسہ مثل عبد المطلب اللہ پہ کر کے، بھروسہ مثل عبد المطلب اللہ پہ کر کے، جو چاہو فوج بابیلوں کی بلواؤ مسلمانوں، بھروسہ مثل عبد المطلب اللہ پہ کر کے، جو چاہو تو ابابیلوں کی، جو چاہو فوج ابابیلوں کی بلواؤ مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ بہترین فکر لے کر آپ کے سامنے ضمیر الہ آبادی، بلا کسی تمہید کے میں آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ایک بہترین خطیب اور بہترین مقرر اور ایک بہترین فکر کے
मालिक मेरी मुराद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना नकीर अस्करी साहब क़िबला जो जॉइंट सेक्रेटरी तंजीम अल मकातिब है। मेरी उनसे दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो आए और अपने हकीमा बयान से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। उनके इस्तक़बाल के एक बाला से बुलंद सलावत। Miro doppia me खूबसूरत सागर है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुहम्मदीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि व कातिलिहि व गासिबिल हुकूक़िल मज़लूमीन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। अज़ीज़ान मुहतरम, सूरह वश्शम्स की दो आयतें हैं कि जिसमें परवरदिगार आलम नफ्स का तज़किरा कर रहा है, जिसको हम सेल्फ के माने में भी याद करते हैं, वो खुद ही, जिसे अल्लामा इक़बाल ने कलमबंद किया है। परवरदिगार ये फरमाता है कि हर वो इंसान कामयाब हो जाएगा कि जिसने अपने इस नफ्स को पाकीज़ा बना लिया और इसका तज़किया कर लिया, और इसके बरखिलाफ वो महरूम हो जाएगा, वो नामुराद हो जाएगा कि जिसने इसे आलूदा कर लिया, इसे नापाक बना दिया। ये जो नफ्स हम सुनते हैं और कुरान मजीद में मुतादिद बार जिसका इस्तेमाल हुआ है, इसके दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। एक जिसे हम अपनी तबीयत कहते हैं, जिसे हम अपना मूड, माइंड, जिसे हम कहते हैं तबीयत। कभी कभी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। अगर बुखार आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि बुखार है, चूंकि इसलिए जबान का जायका बदला हुआ है, वो टेस्ट जो खाने से मिलना चाहिए, जो मजा खाने से मिलना चाहिए, वो इस तबीयत के ऊपर असरअंदाज हुआ है, इसलिए हमारे मुंह का जायका जो है वो बदल गया है, कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। तो ये तबीयत जो होती है, ये तबीयत के खासियत ये है कि वो जायके पे जाया करती है, वो मजे और लुत्फ के ऊपर जाया करती है। तो ये हमारे नफ्स का एक हिस्सा है जिसे हम तबीयत कहते हैं। तबीयत के ऊपर मिठास, कड़वाहट, ये चीजें जो है वो गालिब आती हैं। इंसान को जो अच्छा लगता है उसे वो अपना नेचर या अपनी तबीयत का हिस्सा बना लेता है। लेकिन नफ्स का एक दूसरा पार्ट है, वो है शऊर, जिसे हम शऊर कहते हैं। वो जो हमारे लिए असल है, यानी इंसान की इंसानियत और आदम की आदमियत उस शऊर में दिखाई देती है, तबीयत में नहीं दिखाई देती है। तबीयत, जायका, टेस्ट, मजा, ये सब चीजें तो हैवान में भी अल्लाह ने रखी हैं। अगर हम उसके ऊपर चले गए तो हम हैवानियत के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन नफ्स का जो दूसरा मरहला है, जो आली और मुताली है, वो है शऊर। कि इंसान, शऊर का मतलब ये होता है कि इंसान को हक हक ही लगे, बातिल बातिल ही लगे, झूठ झूठ ही लगे, सच सच ही लगे। जब ये इसके जिस्म, उसकी रूह का हिस्सा बन जाता है तो उसे कहते हैं शऊर। इदारे तज़ुल मकातिब ने तबीयत के ऊपर काम नहीं किया है, शऊर के ऊपर काम किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बच्चों को हक हक लगे, बातिल बातिल लगे, जो रज़ाइल है वो रज़ाइल लगे, जो फज़ाइल है वो फज़ाइल लगे।
جو کمال ہے وہ کمالات لگے، جو نقص ہے وہ نقص لگے، جو عیب ہے وہ عیب لگے. بہت نیچے سے تنظیم مکاتب نے کام کرنا شروع کیا ہے تاکہ وہ جو بچے ہیں جو کل انشاءاللہ ہمارا مستقبل بننے والے ہیں ان کے اندر شعور، بصیرت، آگاہی ایسی ہو کہ وہ دین شناس، دین فہم، بامعرفت والے نوجوان بنے. اور یہاں پر ایک بات رک کر ہم یہ کہیں گے کہ ادارہ مکاتب جس کا تحریک بیداری، جس کا اصل مقصد ہے وہ نوجوانوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، ہر صنف میں آپ چلے جائیں، اس شعور اور بصیرت جو دینی ہے، مذہبی ہے، فکری ہے، انقلابی ہے، اس کو جو ہے وہ آغاز کرنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ دکھائی دے کہ ان کے اندر یہ شعور، آگاہی پنپ رہی ہے، ان کے اندر وہ ایجاد ہو رہی ہے. اس نے تنظیم مکاتب نے کام کرنا شروع کیا. جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ شعور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس وقت جن بچوں کی ہم پرورش کر رہے ہیں، جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں، چاہے وہ مربی ہوں، چاہے وہ معلمات ہوں، چاہے وہ معلمین ہوں، ہم جو بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ باتیں سکھائیں جو ان کے اندر شعور، آگاہی، بصیرت کو پیدا کریں. اپنے بچوں کو زمانے کے ساتھ لے کر ہم چلیں. زمانے کی جو غلاظتیں ہیں، زمانے میں جو پریشانیاں ہیں، زمانے میں جو ہمارے خلاف عناد، دشمنی پائی جاتی ہے، اس کو بھی ہم بچوں کو بتائیں کہ دیکھو کہاں پر کیا ہو سکتا ہے. ہم بچوں کو آج لباس کے ذریعے سے انقلابی بنانا چاہیں یا بسیجی بنانا چاہیں یا نعروں کے ذریعے سے بنانا چاہیں، دیکھیے بات یاد رکھیے گا، جو حضرات بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ نعرے لگاؤ، ایسی باتیں کرو، یہ چیزیں جو ہیں قوم میں رائج کرو، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بچوں کو وہ باتیں یا وہ نعرے یا وہ لباس نہ پہنائیں کہ بچوں کا مستقبل اور فیوچر جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. یہ ایک دقت ہے ہمارے زمانے کی. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم تو اپنا کام کر جاتے ہیں. وقت کی ضرورت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے کہ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اس جوش اور جذبے کا جو ہے وہ ہمیں اظہار کرنا چاہیے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے جو 20 سال کے بعد ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. ان دشمنیوں پر نظر رکھنا چاہیے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیعہ اور شیعت کے خلاف چل رہی ہیں، بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ دنیا کو بتایا جا رہا کہ یہ قوم وہ ہے جو خدا خاصہ دہشت گرد ہے. کبھی لباس کو بدنام کیا گیا، کبھی جو ہے وہ داڑھیوں کو بدنام کیا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ اگر گزشتہ تاریخ میں بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ میڈیا جھوٹ کو ایسا بناتا ہے کہ وہ سچ محسوس ہونے لگتا. اور یہ پرانی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے. اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ملین کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ آج کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھیں کہ دور رسول کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے صلوات پڑھی محمد کے خلاف ایسے سازشیں، پروپیگنڈا کیا گیا تھا، ایسا بدنام ان کو کیا گیا تھا کہ جب آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی ہے تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں. یعنی اتنا جو ہے وہ زمانے کو بدل دیا گیا تھا، ایسا جو ہے بدنام کر دیا گیا تھا. وہی میڈیا تو تھا. اب آج کے زمانے کا سوشل میڈیا وہ الگ ہے، پرنٹ میڈیا الگ ہے، لیکن اس زمانے کے اس نے کیا تھا کہ اتنا زیادہ بدنام کیا تھا کہ لوگ حیرت اور تعجب کر رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، کیا نماز، کون سی نماز پڑھ رہے تھے، کس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. لیکن مولا نے اپنے اس سجدے سے اور اپنے اس نماز سے ہر الزام کا، ہر سازش کا، ہر پروپیگنڈے کا جواب دے دیا.
کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو نماز کیوں پڑھتے، اگر ہم جو ہے اللہ کو نہ مان رہے ہوتے تو ہم سجدہ کیوں کرتے. ساری چیزوں کا جواب دیا. اگر آپ یہاں تک متوجہ ہو گئے تو ایک بات کہنا چاہتے ہیں دور حاضر اور بالکل ابھی کی بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مولا نے ایک نماز سے اپنے ہر الزام کا جواب دیا تھا، ویسے ہی گزشتہ جو نماز جمعہ تہران میں ہوئی اس میں بھی ہر طرح کا جواب دیا گیا. اور جب نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی، امامت فرمائی ہے، تو دنیا یہ تعجب کر رہی ہے یہ کون سا دہشت گرد ہے جو مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، یہ کون سا ظالم ہے جو مظلوموں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے. تو یہ جو نماز اٹھایا جاتا ہے نا، نماز جمعہ عبادی ہے، سیاسی ہے. وہ عبادت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی. پیغام دے دیا کہ اگر تم جن کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس لباس کو بدنام کر رہے تھے، بچوں کے گیم میں اس لباس کو لا کر بتاتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کا کام جو ہے وہ مارنا ہے، یہ دوسروں کا سپورٹ کرتے ہیں، یہ دوسروں کو ورگلاتے ہیں، دوسروں کا جینے نہیں دیتے ہیں. نماز نے بتا دیا کہ اگر یہ کیسا بندہ ہے، یہ کون بندہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی کہہ رہا ہے. تو عزیزو، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اندر شعور کو پیدا کریں. ہمارے سامنے دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے. اگر ہمیں چلنا ہے تو ہمارے سامنے ہم امامت رہے گی، ولایت رہے گی، فقاہت رہے گی، ہمیں پیچھے چلنا ہے. ہم ان کے آگے نہیں چل سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ولی، ہمارا فقیہ، ہمارا مرجع کیا کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے ہمیں جو ہے دیکھ کر چلنا ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جوش اور جذبات میں اس لمٹ کو کراس کر جائیں کہ جس لمٹ کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، جس کو وہ کہتے نہیں ہیں. اور مولانا متقیہ نے ایک بہترین بات اپنے صحابی سے کہی، یا کمیل خذ الحائط علی الدین، اپنے دین کے ارد گرد ایک دیوار کھینچ لو. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن پرمعنی لفظ ہے. اپنے دین کے ارد گرد ایک دیوار، الحائطہ، دیوار کھینچ لو، تاکہ باہر کا کوڑا کرکٹ، جراثیم، فسق و فجور تمہارے گھر میں نہ آنے پائے، اور جو تمہارے گھر کے اندر ایمان و تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ دوسری غلاظتوں سے ملنے نہ پائے. ہم عزیزوں ماحول کو اور حالات کو دیکھ کر چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں آگے قدم رکھنا ہے، اور بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم جوش و جذبات میں جو ہے وہ بہہ کر چلے جائیں. بس یہ جو بچے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، معلمات ہماری بات کو سن رہی ہوں گی اور آج اس آن لائن کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہوگا. مجھے صرف اتنی گزارش کرنا ہے کہ تحریک دیداری کا ایک مقصد شعور دیداری، بصیرت و آگاہی. بچوں کے اندر اسی بات کو پیدا کریے. اور طلب المکاتب جو 56-57 سال سے خدمت کر رہا ہے اور اس کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اسے بھی آپ کے سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے، آپ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. آپ یقیناً کشمیر میں ہیں، کنویں کی مٹی کنویں میں لگانے سے ہر وقت فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ کنویں کی مٹی کبھی باہر بھی بھیجی جاتی ہے. اغراض و مقاصد اور اس کار خیر میں جو خیرات ہم کرتے ہیں، یہ نہ سوچے کہ یہ چیز جو ہے، یہ اگر کار خیر کر دیں گے، یہ رقم دے دیں گے، یہ مال دے دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی راہ میں ما تقدموا لانفسکم تجدوہ ان اللہ خیرا، جو بھی بھیجو گے اللہ کے پاس تجدوہ، اس کو پاؤ گے خیرا، بہتر سے بہتر تمہیں ملنے والا، وہ پلٹ کے ملنے والا ہے. کشمیر میں ہم لوگ آتے ہیں، جب ڈائس پہ بیٹھتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو پلیٹوں میں چند طرح کے بسکٹ لا کے رکھے جاتے ہیں. ہمارے سامنے بھی اگر ایک پلیٹ میں لا کے بسکٹ رکھا جائے، رکھ دیا گیا، تو دو طریقے ہیں اس کے استعمال کے.
اس کے مصرف کے، اس کے خرچ کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا وہ بسکٹ اٹھا کر کھا لیں، اس پلیٹ سے اپنے حصے کا بسکٹ اٹھا کر کھا لیں، کھا لیا ہم نے، باقی پھر وہ پلیٹ آگے بڑھ جائے گی، دوسرے حضرات لے لیں گے۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ ہے ہم اس پلیٹ کو اٹھائیں، اپنے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کریں، تو وہ اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے، پھر جو بچ جائے گا وہ سب ہمارا ہوگا، وہ سب ہمارا ہوگا۔ جو اللہ کی طرف سے جو کچھ رزق روزی ملتا ہے، اگر ہم نے اپنے حصے کا لے لیا تو وہ پلیٹ کتنا آگے بڑھ جائے گا، لیکن اگر ہم بانٹ کے کھائیں گے تو جتنا بچے گا وہ سب ہمارا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہترین انداز میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے بہترین خطیب، بہترین فکر کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نقی عسکری صاحب، جو شعور اور بے شعوری پہ بحث کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ بحث انہوں نے کی ماشاءاللہ۔ اور بلا کسی تمہید کے میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں تقریر کے لیے آسیہ بطول جو چھان محلہ سے ہے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے تنظیم المکاتب کے خدمات۔ آسیہ بطول چھان محلہ مکتب سے، جن کے تقریر کا عنوان ہے تنظیم المکاتب کے خدمات۔ ان کے استقبال کے ایک باواز ہے بلند سلوات۔ میری گزارش ہے مدرسین سے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے تنظیم المکاتب کی خدمات۔ زندگی کے ہر میدان میں تنظیم اور ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تنظیم المکاتب کی خدمات ایک اہم ذریعہ ہے جو کسی بھی کاروبار یا شخصی زندگی کو سنگینیوں سے نجات دیتی ہے۔ یہاں ہم بس اہم خدمات کی بات کریں گے جو ایک تنظیم المکاتب فراہم کر سکتی ہے۔ وقت کی مدیریت۔ تنظیم المکاتب کی خدمات وقت کی مدیریت میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ وقت کو بہترین طریقے سے تقسیم کرنا کام کی فعالیت کو بڑھانے اور توانائیوں میں اضافہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دستاویزات کی ترتیب۔ تنظیم المکاتب کے کارکنان اہم دستاویزات، فارمز اور ریکارڈز ترتیب و تدوین کا کام کرتے ہیں۔ یہ اہم ہوتا ہے کہ تمام دستاویزات مکمل اور موزون طریقے سے ترتیب دی جائے تاکہ ان کی جگہ اہمیت اور دسترس کا عمل آسان ہو۔ ملازمین کی مدد۔ تنظیم المکاتب کے کارکنان ملازمین کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی تلاش، انٹرویوز کی ترتیب اور توانائیوں کی موزون تقسیم۔ تجہیزات کی دیکھ بھال۔ ایک اہم خدمات تجہیزات کی دیکھ بھال ہے۔ تنظیم المکاتب کی خدمات شامل میز، کمپیوٹر اور دیگر ضروری اشیاء کی دیکھ بھال پر مبنی ہوتی ہے۔ تنظیم المکاتب کی خدمات کارکردگی کو بڑھانے اور ادا ترتیب کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کی مدد سے زندگی زیادہ منظم، زیادہ ترتیب کار، زیادہ میسر بنائی جا سکتی ہے۔ تنظیم المکاتب ایک اہم تنظیم ہے جو بھارت کے لکھنؤ، اتر پردیش میں قائم ہے۔ یہ تنظیم شیعہ مسلمانوں میں مذہبی اور آگاہی کو فروغ دینے اور تعلیم کو بڑھانے کے لیے مخصوص ہے۔
गए हो और इनकी दीनी पहचान भी पूरी तरह ना है। तंजीम और मकातिब वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि अगली नस्लों के लिए इंसान को हर हाल में फिक्रमंद रहना चाहिए। इसीलिए जिंदगी के हर मैदान में तंजीम और तरतीब की जरूरत होती है। बाकी वसल्लम। हदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बेहतरीन अंदाज में आपके सामने तकरीर कर रही थी आसिया बतूल शान मोहल्ला से। अब यहीं पे इस पहले नशिस्त को इख्तिताम किया जाएगा और ठीक 2 बजे दूसरी नशिस्त यहाँ पे शुरू होगी। तब तक आप तमाम हाजिर कीजिए और उसके साथ साथ नमाज भी तमाम कर लीजिए। अभी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। Program zo, bas. Hij is nog